بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد سوکی۔ ناظرین، میرے ساتھ لالا عزت خان۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ لالا، آپ نے بھی زندگی سی ڈی اے میں گزارا ہے، ایک چھوٹا سا کلپ ہے، پہلے وہ نہ دیکھ لیں دکھاؤ ناظرین، پہلے دیکھ۔ جی السلام علیکم سر جی دیکھو اسی راتی پوری جناب علی سارا روڈ جہاں نا اسی کرا کے گئے ہاں تے اے مالی دیکھ لو سر جی، انہاں دی ٹائمنگ چیک کر لو کہ 11 بجے آئے نے روڈ دے اتنے تے اسی صبح 5 بجے لگے اساں کلیئر کرایا، اسی ہن دوبارہ کرا رہے ہیں سر جی۔ سانو کیا جاندہ ہے کہ جی 5 بجے آؤ، اسی 5 بجے آنے تے سر انہاں واسطے ٹائمنگ شیمنگ دا کوئی وہ نہیں ہے کہ انہاں نو صرف سانو کھپان واسطے رکھیا ہے۔ جی دیکھا نہیں جناب؟ بالکل دیکھے یار لالا، آپ نے بھی 30-40 سال تو گزارے ہیں سی ڈی اے میں، یہ ظلم پہلے کبھی دیکھا تھا؟ بالکل نہیں دیکھا تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یار زندگی میں پہلے کبھی 5 بجے حاضری دیکھی تھی؟ بالکل نہیں دیکھے تھے، قانون میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہو مطلب ہے یہ بتا رہے ہیں کہ صبح 5 بجے لے کے جاتے ہیں، رات 6 بجے، کئی دفعہ پوری دو بھی بج جاتے ہیں۔ کیا اس ملک دا تو چھوڑو، اس ادارے دی بھی کوئی حالت رہی ہے؟ ملک نواز کی اب کہ میں انتہائی دل و جان سے شکر گزار ہوں، مشکور ہوں۔ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے بہت زبردست اور اچھا، اور مزدور کو ہمیشہ آپ ایسا کام کرتے ہیں۔ میں نے بھی 40 سال ٹریڈ یونین بھی کیا، وہ اس یونین پہ مجھے تھوڑا سا آپ کا 30 سیکنڈ چاہیے، ایک بات اور بھی کرتا ہوں۔ کل سے مجھے بڑا ٹیلی فون آ گیا کہ لالا جی آپ لوگ اکثر باتیں کرتے اور مسائل پہ نشاندہی کرتے، باقی سننے والا تو کوئی نہیں ہے، گونگے بہرے حکمران ہے، آندھی بھی ہے، گونگے بھی ہے، یعنی بلکہ گونگے بہرے نہیں ہے، لیکن دوسرا کاغذوں میں کانوں میں روئی دیا ہوا ہے، غریب کا مجبور کا آواز سننا ہی نہ چاہتے۔ پھر ایک اس وقت آج تک جس ڈپارٹمنٹ میں کوئی افسر جاتے اس کو ایک مخصوص خاص ٹریننگ دیا جاتے کہ آپ نے وہ جو غلامی دور تھا نا، اس سے بھی کئی گنا اوپر جا کے ظلم ہو جاتی اور مطلب کرو، جس طرح ہم فلموں میں دیکھتے تھے نا، لوگوں کو غیر ضروری کوڑے مارنا، بے عزت کرنا، خراب کرنا، ذلیل کرنا، وہ پریکٹیکل شروع ہو گیا۔ اچھا، وجہ یہ ہے، اس کے ساتھ میں ایک بات بتا رہا ہوں، اس بلوں سے حکمران کے سے ناقص کارکردگی سے ہم یہ بات پر پہنچے کہ بجلی کا یونٹ 50 اور 60 تک پہنچ گیا، تو غریب لوگوں نے یہاں پر کسی نے زمین بیچ کے، کسی نے جناب وہاں پر کوئی بینس بیچ کے، کسی نے سونا بیچ کے، انہوں نے اپنا چھت کے اوپر کوئی سولر مولر لگائے کہ چلو بچوں کے لیے کوئی گزارا تو کرنے۔ اب حکومت پاکستان نے ایک نیا اعلان کر دیا کہ جس بندے نے چھت اس کا اپنا، سولر اس کا اپنا، پیسے اس کا اپنا، گورنمنٹ کا کوئی دنیا کا مسئلہ اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دینا ہے 7,000 سے لے کے 15-20 ہزار تک۔ یہ مجھے بتاؤ اس کا جسٹیفیکیشن کوئی آئی یہ ضروری ہے قانون میں کسی چیز میں؟ سنو اس پہ وجہ تاکہ کفایت شاری ہے۔ اب بھائی غریب کی چھت پر تو تم ٹیکس لے رہے ہو، کیا اس وقت جو ہے نا اس ملک کا وزیر اعظم جو جاز لے رہے، کیا وہ واپس کرے گا؟ اس ملک کے قانون ساز اسمبلی کا سپیکر صاحب نے جو 11 کروڑ کا گاڑی لیا، کیا وہ واپس کرے گا؟ اس ملک کا جو حکمران ہے، جس کے ایک ایک مشیر کے پیچھے امیر مقام صاحب کی گاڑی، دنیا کیونکہ میں چھپاتا نہیں، ہمارا علاقے کا ہے بھائی ہے، لیکن 32 گاڑی اس کے جلوس میں جناب وہ جا رہے، ٹھیک ہے، مجھے بتا رہے سرکاری گاڑی باخدا 32 گنتی پر، آپ مجھے بتا رہے کہ 32 گاڑی جب جا رہے، کیا سرکار کا پیٹرول نہیں ہے؟ کیا یہ برگر گاڑی نہیں ہے؟ ایک اور میں ہمارا اسی ڈپارٹمنٹ میں غریب کا انسپیکٹر کا سنو، تو 5 بجے آپ کے نوکری پر آتا ہوں، ان کو لاشاری صاحب کو اللہ پروردگار لمبا زندگی دے، اللہ دنیا سارے کے خوشحالی دے، جن لوگوں نے اچھا کام کیا ان ممبران کو دے، اللہ ان وزیروں کو دے، وہ غریبوں کا خیال کرتا تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو سائیکل ہی دیا تھا، کچھ کو موٹر سائیکل ہی دیا تھا۔ اس حکمرانوں میں آ کے وہ کفایت شاری مہم میں وہ موٹر سائیکل ان سے کھڑا کر دیا، اور کسی پاس چوری ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ بس وہ تو بات کی بات ہے، تاکہ آپ کو جو لیٹر 3 دن کو ملتے وہ آپ کو نہ ملے۔ لیکن وہاں پر جو افسران صبح آتے شام تک، مجھے بتاؤ چیئرمین آفس کے اندر جتنے افسر بیٹھے ان کا باہر کیا کام ہے؟ ان کے پاس ڈبل کیبن ہے، ان کے پاس پراڈو ہے، ان کے پاس ویگو ہے، ان کے پاس لینڈ کروزر ہے، ان کے پاس لینڈور ہے، اس کے پاس پٹوار جیپ ہے، وہ کیا کرتے؟ ان پر کسی نے لگایا کٹ نہیں لگائے، ٹھیک ہے۔ ان کی جناب سرکاری، یعنی جس کے باپ دادا امیر جاگیردار تھا، تعلیم یافتہ تھا، وڈیرا تھا، سب کچھ تھا، ان کا گاڑی فری،
ان کا تیل فری, تعلیم ان کے یافتہ چھ کوئی نہیں ہے. نوکر فری. تعلیم یافتہ تعلیم نہیں ہے, بدماشی ہے, بدماشی ہے, بدماشی ہے, بالکل بدماشی ہے. اس کے بعد آپ کے لفظ بالکل بجے, آپ استاد ہو, میرا بدماشی ہے. آتے ادھر اس غریب کے لیے. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک تو آپ نے اسے موٹر سائیکل لیا, موٹر سائیکل لیا. پہلا ممبر صاحب آپ کسی جگہ سے آئے, مجھے پتا ہے یقیناً آپ خاندانی آدمیوں کے چاچے خاندان سے آؤ گے, لیکن آپ کا یہ ظلم بتا رہے کہ آپ کے خاندان پر بھی یہ سوالی نشان پر ڈال رہے. پھر دوسرا بات ادھر کر رہا ہوں, ایک سے زیادہ یونین ہے, 5 یونین ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں کہہ رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں. دل آزاری 5000 ہے, 5 یونین ہے. اب 5 یونین اپنا اپنا گریبان میں سوچے, کیونکہ جن کو سی بی اے ہوتے ہیں نمبر 1, سی بی اے ہوتا ہے, سی بی اے کا ڈیوٹی ہوتا ہے نمبر 1, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کیا, اس نے جا کے ممبر کے ساتھ بیٹھ کے بات کی کہ 5 بجے کا قانون کہاں سے آ گیا, اور رات 2 بجے تک یار پھر 2 بجے تک ساتھ کھا رہے ہیں یار. پھر وہ سی بی اے کا جنرل سیکرٹری, وہ یہاں پر کروڑوں روپے لے رہے. چودھری محمد یاسین صاحب یہ اپنا آپ کو بڑا فخر سے کہتا ہے میں ٹیبل ٹاک کا ماسٹر ہوں, میں ڈائیلاگ کا ماسٹر ہوں. وہ ڈائیلاگ کے ماسٹر سے میرا سوال ہے, یہ ڈائیلاگ تم جا کے قبر پر کرے گا مزدور کا. ایک طرف کہتے ہیں میں آئلو کا ممبر ہوں, سنو بین الاقوامی دنیا سے اس کے پاس فنڈ آتے, یہ اس پہ سیمینارے کرتے, اس کے جناب للے تللے بار ملکوں کا ویزے لگا رہے. میں اس کے اصلیت آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے بتاؤ 1887 میں مزدور کا اوقات کام کا ڈیوٹی کوئی نہیں تھا, یعنی 24 گھنٹے کا ملازم تھا, غلام تھا. اس وقت کے حکمران شکاگو ایک جگہ امریکہ کے اندر, وہاں پر لوگ تنگ آ گئے. ٹریڈ یونین کا بنیاد کنسپٹ کیا ہے, ٹریڈ یونین کی کیا ضرورت ہے. اس وقت میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں, لوگوں کو برا لگے گا لیکن لگنے دو. جبکہ پادشاہی ہے, ہر بندے نے موٹر سائیکل کھڑا کیا, تیل دیا, تو یونین والا بھی مہربانی کرے اپنا وہ جو 2,000 عہدیداروں کے جیبوں میں لیٹر ڈالا ہوا ہے اور سفید کپڑوں میں آتے, وہ بھی جا کے کام کرے, جا کے وہ بھی گنتی بلچا پکڑے, جا کے وہ بھی قلم پکڑے, جا کے وہ بھی اپنا ڈیوٹی سنبھالے یونین کے نام پر. اسی ممبر کے دروازے پر چودھری حسین نے 350 بندے بٹھائے ہوتے ہیں, عہدیدار 750 اس کا اور ہے, ہزاروں میں جا رہے. کبھی ممبر کا نظر پڑے جس سیڈیا سے تنخواہ نہیں لے رہے, ادھر کیا کر رہے. پھر ان کا کارکردگی یہ ہے. پھر اس کے بعد اپوزیشن لیڈر ہے جس کا میں بھی ان کے ساتھ ہوں. تب اس نے مجھے بلایا, چاؤ لالا ممبر کے پاس جاتے. آپ کو بلایا نہیں, چاؤ ان سے پوچھتے. تو پھر یہ آپ کی بھی لالا کمزوری ہے. میں بول رہا ہوں نا, میرا کمزوری ہے تو آپ نے میرا نہیں, میں بول رہا ہوں نا, میں اپنا ڈیوٹی تو پورا کر رہا ہوں. چاہے اپوزیشن کو بھی ڈیوٹی ہے, میرا پاس سنو نا. لیکن سی بی آئی پھر تیرے چینل پہ آئے گا مجھے کام کرنے نہیں دیتے. نہیں سنو, آپ کے چینل پر میں نے 1 سال پہلا کہا کہ پلاٹ نہیں ملے گا جب تک چودھری حسین زندہ ہے. یہ آپ نے کہا تھا, اللہ واسطے کی بات ہے, ریکارڈ پہ ہے. کیا مل گیا؟ نہیں ملے. کیا مزدور کا جو ہے نا وہ عزت مل رہے؟ نہیں مل رہے. اس کا عیدی بھی چلا گیا, اب دوسرا عید آنے والا ہے. ٹھیک ہے, نوکری کا ڈیوٹی کا ٹائم میں آپ کو گورا تھا, شکاگو کے مزدوروں نے جان کی قربانی دیا تو پھر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہو گیا. اور یہ طے ہو گیا کہ 8 گھنٹے سے ڈیوٹی جب آپ نے لینا ہے تو آپ نے اس کو مزدور کے رائے لینا ہے, پھر اس میں سے اوور ٹائم دینا ہے, اس کو راضی بازی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ممبر کے پاس نو لمٹ پاور ہے, اختیار ہے, پیسے ہے, پاور ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس کا ایمرجنسی ہوگا, کانفرنس ہوگا, باہر کے مہمان آئے ہوں گے, وزیر اعظم کو, لیکن فنڈ توڑا ہے, ان کو بتا دے نا, تنخواہ نہیں دینے. پھر ایک اور کام کرے, ان کو موٹر سائیکل پہ ایک دے کہ بھائی 5 بجے آؤ, تو جب وہ 7 بجے جاتے تنخواہ بھی نہیں دیتے. لیکن ایک اور خوشخبری آپ کو بتاتا ہوں, آج میں اعلان کرتا ہوں, سیڈیا والا خبر سن لے کہ پلاٹ مل گیا. پلاٹ بہت جلد ملے گا, 7,000 نوکری بھی ملے گا, ایزی بھی ڈبل ملے گا, اور خوشحالی آئے گا. ہمارا گھروں میں پیٹرول پمپ نکل آئے گا. اس کا وجہ چودھری محمد یاسین نے ابھی صحیح عقل والا کام کیا, اب صحیح جگہ پر چلا گیا. بتاتا ہوں نا بھائی, ایک کلپ میرا پاس ہے, اگر آپ کو شک ہے یا کسی کو شک ہے تو آپ دکھائے. وہ مسلم لیگ کا چیف آرگنائزر کے گھر چلا گیا, بقول اس کا میں نے نہیں کیا. اچھا, اور اس نے تمام مزدوروں کا جو مسائل ہے ان کو بتا دیا, اور چیف آرگنائزر صاحب نے اس کو یقین دہانی کرائے کہ ترجیح بنیادوں پر سیڈیا ملازمین کا تمام معاملات حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ چیف آرگنائزر کون صاحب ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. وہ چودھری شجاعت صاحب کا
मुस्लिम लीग का आपका चीफ ऑर्गेनाइजर है और डॉक्टर अमजद साहब उसका नाम है। तो मेरा ख्याल में जो पहले पीटीआई में थे, जो पहला जो था मुशर्रफ के साथ था, हाँ, फिर चला गया जनाब उधर उनके पास, फिर आ गया पीटीआई के पास, अच्छा, अब दोबारा चला गया उधर। बस सारा हक मिल गया, बस सारा मिल गया हक। अब मुझे बताओ, इसके बाद कोई शक शुबा रहते? अब डॉक्टर अमजद के पास प्लाट का भी पावर है, 7,000 नौकरी का भी पावर है, उसके पास तनख्वाह का भी पावर है, ईडी का भी पावर है, तमाम मेंबरान बोर्ड उसका अंडर है। चौधरी यासीन साहब ने हमारा मुकदमा उसका टेबल पर रख दिया और मुझे बहुत जल्द उम्मीद है कि वो हाल हो जाएगा। ठीक है, हम इंतजार पे है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा फिर आखिरी है कि जब तक आवाम नहीं, आवाम इन्होंने धनिया पिया हुआ है, नहीं सीडीए के मुलाजिम ने धनिया से नीचे भी कोई बेगैरती वाला चीज पिया हुआ है। उसके इर्द गिर्द जो 50-60 रोदादार बैठे और सारे बैठे आए ना, एक नारा इनकलाब का लगा दे कि नहीं मानते चौधरी हसीना, नहीं मानते ऐसी सीबीआई, ना हमारा प्लाट मिलते, ना हमारा बच्चा भर्ती होते, ना हमारा मेरी बात सुने यार, ना हमारा ईदी मिलते, ना हमारा नौकरी 5 बजे है 6 बजे तक बुलाते। तो हमारा सिर्फ सुनो, वीगो इस्तेमाल कर रहे, एसी इस्तेमाल कर रहे, नौकर इस्तेमाल कर रहे, 300 बंदे तुमने बैठाए हुए, तू आसमान से गिरे हुए, तू टाउट नहीं है तो और क्या है, तो अपना जेब गरम नहीं करे तो और क्या करते। और अपोजिशन का भी माफी के साथ मैं इस बात पे आ रहा हूं, लेकिन अपोजिशन भी उसके साथ मिला हुआ है, वो भी सारा मिला हुआ गेम है लाला। बात सुनो, आप बार बार क्यों नहीं समझते अपोजिशन को उस वक्त का काम है कि ये करे, अगर इससे न हुआ ये दावा, यही बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक आखिरी बात करता हूँ। चौधरी यासीन अना के घोड़े से नीचे उतरे, मगरूरी के घोड़े से नीचे उतरे, एक ऐलान कर दे कि भाई हुक्मरान जो होते हैं हुक्मरान, ये इक्तदार के नशे में होते हैं। आपके मेरे कैमरे के बैक साइड पर भी 2-4 अफसर आपको नजर आएंगे बैठे हुए। ये जब कुर्सी पर बैठे होते हैं ना, ये इक्तदार के नशे में होते हैं, तो नशे के हालात में इबादत करना मना है। सुनो, इक्तदार का बहुत बड़ा नशा है। ये इक्तदार के घोड़े पर बैठा हुआ चेयरमैन और मेंबरान है, इनको लगाम डालना बहुत जरूरी है। यासीन के मैं कमजोर हूँ, 5 यूनियन को मैं इकट्ठा करूंगा, मैं बुलाऊंगा, उसके आगे झोली पे लाऊंगा, क्या जाओ चौधरी यासीन तुम आगे क्या आदत करो, तुम बड़ा भाई हो, हम तुम्हारा छोटे है, आ जाओ, लेकिन मानो चे तेरा से नहीं होते। एक तरफ तो कहते मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई है नहीं है। आपके चैनल पर आते, क्या जरूरत है मजदूर का मसला बयान करे, अपोजिशन पर तनकीद करना, फर्स्ट अपोजिशन, सेकंड अपोजिशन, थर्ड अपोजिशन, इसको नीचे लगाना, उसके पीछे बातें करना, ड्रामे करना। ये ड्रामों के लिए लोगों ने उसको सीबीआई बनाया। बस मेरा ये अल्फाज है। बहुत शुक्रिया है। मैं नाजरीन हूँ, एक गुजारिश करना, एक रात में मैंने बंदा मिलया सबका जो हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा शौकत अजीज साहब, बिल्कुल सही, खुदा गवावे के दस्या ने कि उस बंदे का मुंह का पानी नहीं रुक रहा और उहदे कोल भी बदबू आ रही, इतना बुरी हालत जैसे मुशर्रफ से बदबू आ रहा था। मुशर्रफ साहब की भी यही थी और वो कहते के कपड़ा लै के तौलिए थे उसनू ए जगह साफ कर रहे हैं। मैं एक गुजारिश कर सा, खुदा दी कसम बड़े बड़े फरौन देखे वक्त, लेकिन आज फिर एक और गल मैं कर सा। सुनो मेंबर साहब, मुझे बाखुदा आपका नाम का भी नहीं पता, नहीं मुझे भी, लेकिन प्यारे भाई ये कुर्सी ये नौकरी आने जान, इन गरीबों का बददुआ मत लो। सुनो, उस जान में जवाब देना बहुत मुश्किल है। इन गरीबों को मुकाम दो, इज्जत दो, तनख्वाह दो, असल बात तो ये कि हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारा भाई है, हम आपका नेकनामी चाहते हैं। कब्र में आप अफसोस करोगे, फिर इज्जत खान के बात आपको याद अगली बात सुन लो। मैं आज आपके सामने कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ये मजदूर डे जो मनाते हैं ना, इसको बंद कर दो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? हाँ, क्या सारे रोज रात नू लोगों ने एक और अयाशी दे बनाया होना टाइमिंग। सुबह छुट्टी है ना मजदूर ने, खुदा दी कसम खा के कहना, मैं हर चौक से पीछे फिर के दिखा मजदूर डे, वो कहने वो क्या होता है मजदूर डे, क्या होता है? वो एक कदे कोई गड्डी वेच के खले ना 500 बंदा उहदे नाल, वो बंदा कहना मैं गड्डी कड्डा केड़े पासों, ये तो मजदूर डे होनी। लाला बहुत शुक्रिया जी, टाइम बहुत हो गया। नाजरीन असा काम है दिखाना, शेयर करना, कमेंट्स करना है, तुहाडे ते वे